بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. ہم اپنے کلینکل ٹرائل میں جن پیشنٹ کو جن کمپلینس کے ساتھ زیادہ رپورٹ ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی کمپلینس کو اپنے ایکسپرٹ کے سامنے رکھیں اور بیسڈ آن سائنس گفتگو کریں اور ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو پروموٹ کریں اور لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والی جو متس ہیں, خیالات ہیں, سوالات ہیں, ان کو اپنے ایکسپرٹ کی زبانی بیسڈ آن سائنس ایڈریس کر کے آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اورل ہائیجین کے اوپر ہم بات کریں گے کہ منہ کے اندرونی جو ساخت ہے یہاں پہ کیا کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور لوگ ہمارے کلینکل ٹرائل میں کن کمپلین کے ساتھ رپورٹ ہوتے ہیں, ان کمپلینز کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر آپ کی ڈینٹل ہائیجین, اورل ہائیجین یا اس کے اندر ہونے والی جو انفیکشن ہے, فنگس ہے, یا اس کے علاوہ آٹو امیون ڈیزیز ہیں یا کوئی کینسر جیسی جو امراض ہیں, یا اس کی سرجری سے اگر ریلیونٹ کوئی اگر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے تو ان سارے معاملات کو کون سی ایسی اسپیشلٹی ہے جو ڈیل کرتی ہے, اور پھر اس اسپیشلٹی کے اندر اس کا جو ٹریٹمنٹ کا, انویسٹیگیشن کا, ڈائگنوسس کا یا پریونشن کا یا ہوم ریمیڈیز جو آپ کو بتائی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے. ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر اور موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر آصفہ اقبال جو کہ کنسلٹنٹ اورل میگزیلو فیشل پیتھولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کا ادھر مجھے مدعو کرنے کا. تھینک یو سو مچ میڈم. ہم تو اپنی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہیں. اچھا میڈم, جو بھی ہمارے پروگرام میں گیسٹ آتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری آڈینس ہے اس کو پتہ چلے کہ یہ کتنی محنت اور ہڈل کے ساتھ یہاں پہ پہنچا, اب اس کی گفتگو میں کتنا وزن ہے. وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی اینڈ ایجوکیشنل جرنی, کہ لوگوں کو پتہ چلے آپ کہاں سے اسٹارٹ ہوا اور کہاں پہ اینڈ ہوا. دیکھیے میں 90s میں اسکولنگ تھی میری. ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں ہمیں جو ہے اجازت جس چیز کی بہت خوشی سے ماں باپ سے ملتی تھی وہ تھا کہ ڈاکٹر بن جائے. ٹھیک ہے. لڑکیوں میں اور ایک باپردہ گھرانے میں. بالکل ایسے. اور ڈاکٹری میں سب سے پہلے آتا تھا کہ جو ڈاکٹر بنے گی وہ گائنیکالوجسٹ بنے گی. ٹھیک ہے. تو وہ میری باجی بھائی بن چکے تھے, مجھے گائنیکالوجسٹ نہیں بننا تھا. اور سیکنڈلی میری والدہ کی نا ڈینٹل ہیلتھ ایشوز تھے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سے کافی پردہ دار تھیں, وہ اوائڈ کرتی تھی میل ڈینٹسٹ کو. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ میں خود فیمیل ڈینٹسٹ بنوں اور ان علاقوں میں جا کے کام کروں جہاں پہ فیمیل ڈینٹسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی خواہشات تو پوری ہو گئی لیکن یہ نہیں ہوئی پوری کہ ان علاقوں میں نہیں جا سکتی. لیکن یہ کہ جو خواتین آ جاتی ہیں لاہور, ظاہر ہے میں خود خاتون ہوں, میں ان علاقوں میں نہیں جا سکتی. پھر میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا, میں نے تقریباً فرسٹ ایئر پڑھ لیا. ٹھیک. تو پھر میں نے کہا نہیں میں نے ڈینٹسٹ بننا ہے. ٹھیک ہے. تو میری والدہ کو بالکل خوش نہیں تھی اس بات سے. ٹھیک ہے. وہ کہتی تھی تم لوگوں کے غیر مردوں کے منہوں کو ہاتھ لگاؤ گی. لیکن جو ہوتی ہے نا ہم لڑکیاں, ہمارا جو پروفیشن ہوتا ہے اس میں باپ اور بھائی کا بہت رول ہوتا ہے. ایسے. تو میرے والد صاحب اور میرے بڑے بھائی آج جو بھی ہوں میں ان کی بنائی ہوئی بیس ہے. ٹھیک ہے. اور وہی آپ کا پلر ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر گریجویشن کی ماشاءاللہ سے ماں باپ کی دعائیں تھی, محنت تھی, شوق تھا. ٹھیک ہے. تو اپنے سیشن کی بیسٹ گریجویٹ تھی ڈی ماؤنٹ کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں بھی خاتون ہوں, پھر میرے بچے ہوئے, کچھ عرصہ پریکٹس کی, لیکن پھر ایک بریک کے بعد میں اسپیشلٹی میں آئی. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے میو ہاسپٹل جوائن کیا کنگ ایڈورڈ. ٹھیک. وہاں سے ایم فل کیا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ میں آئی ہی اسی لیے تھی دیکھنے کے لیے کہ میری امی کے دانت کیوں خراب ہوئے تھے. ٹھیک. ڈیورنگ پریگنینسی. ٹھیک ہے. تو وہ پھر میں نے کہا نہیں میں نے ریسرچ کرنی ہے, اورل پیتھولوجی میرا فیلڈ تھا. ٹھیک ہے. لیکن پھر مجھے بعد میں ظاہر ہے آپ جب پڑھتے ہیں, آپ گرو کرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فیکٹرز کیا ہیں. پھر میرا اورل کینسر ٹاپک آف ریسرچ ہوا. میرے ہاسپٹل میں کینسر سرجری, اورل منہ کا کینسر جس کو ہم جبڑا وارڈ بھی کہتے ہیں, اس میں 15 سال میں نے رہی ہوں. اس میں نے ایم فل بھی کیا, ایف سی پی ایس کی ٹریننگ بھی کی. تو ظاہر ہے پھر ان کو سرو کیا. ٹھیک ہے. پھر ایک وقت آیا کہ کینسر مریضوں کو دیکھ کے اور خاص طور پہ عورتوں کو دیکھ کے میں نے کہا جو سیکھا ہے انڈر گریڈ کو پڑھاؤں. ٹھیک ہے. تو آئی فوکس مور ٹورڈز انڈر گریڈ ایجوکیشن.
ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عام بندہ اگر یہ سمجھے کہ ڈینٹل سرجن، اورل میگزیلو فیشل سرجری یا پیتھولوجی، اس میں فرق ہے تو وہ کیسے سمجھے؟ دیکھیں، یہ ہم ہیں تو ہم منہ کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور منہ کے اندر اور منہ اور چہرے کے اندر آپ کو اندازہ ہی ہوگا تقریباً پوری دنیا میں کوئی 8-9 اسپیشلٹی اسٹیبلشڈ ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بیسک ہم ڈینٹل سرجن سب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ذرا اسپیشل فوکس چاہ رہی ہوتی ہیں تو اسپیشلسٹ ہیں. اس میں جو اورل اینڈ میگزیلوفیشل پیتھولوجسٹ کا کام جو ہے پیرالل ٹو پیتھولوجسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں کلینکل بھی ہے اور لیب بھی ہے. ٹھیک ہے. اور جو سرجن ہے اس نے کینسر ٹریٹ کرنا ہے، جبڑے جو ٹوٹ کے آئے ہیں ان کو ٹریٹ کرنا ہے، کوئی پیدائشی مسائل ہیں ان کو، جو جبڑے کی مسائل ہیں. ٹھیک ہے. اس کا بہت پیرالل اوور لیپنگ ہے ود ENT. نیورو سرجری کے ساتھ بھی ہم بہت کولیبریٹیولی کام کرتے ہیں. اور اس میں پھر کیونکہ ریکنسٹرکشن آتی ہے تو وہ پھر پلاسٹک سرجری کے ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے. تو جو ہمیں نا مل جل کے سب سے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی منہ کے ارد گرد 8 اسپیشلٹی گھومتی ہیں اور ہر ایک کی انوالومنٹ بالکل ڈفرینٹ. اور اسی طرح جو بیماریاں ہیں، اگر آپ ہمیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صرف دانتوں سے یا مسوڑوں کی، سب سے زیادہ جو انسانیت کو بیماری ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈینٹل کیریز، دانتوں کو کیڑا لگنا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ ہوتی تو آپ کے جسم میں ہے لیکن وہ ظاہرہ منہ میں بھی ہوتی ہیں. تو بینگ اے اورل پیتھولوجسٹ یا اورل اسپیشلسٹ ان میگزیلوفیشل سرجری، ہم ان ساری بیماریوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے اور ان کو ڈائگنوز بھی کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ ماشاءاللہ سے فزیشین ہیں تو میرے پاس اگر کوئی دانتوں کے لیے مریض آئے اور اس کی علامات میں دیکھ کے پوچھتی ہوں کہ آپ نے شوگر چیک کرائی ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تے آیا اسی دانت چیک کران، تسی مینوں شوگر والے، تسی تو شوگر دے ڈاکٹر نہیں ہو. تو بہرحال آپ بینگ اے اسپیشلسٹ جانتے ہیں کہ ایوری پارٹ آف باڈی جو ہے وہ اپنی ڈیزیز کی سمٹمس اور سائنس شو کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل جو کامن چیز ہمارے کلینکل ٹرائل میں پیشنٹ جن کمپلین کے ساتھ آتے ہیں وہ جب روٹ کنال کراتے ہیں یا کوئی داڑھ نکال دیتے ہیں تو ساری عمر کے لیے وہ ایک درد لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ درد وہ کہتے ہیں جی ہمارے جبڑے سے شروع ہوتا ہے، کان میں اور سر میں رہتا ہے، اس کی بریک کبھی کبھی آتی ہے تو لوگ اس کو ٹیگرال پہ ڈال دیتے ہیں اور ڈفرینٹ اور میڈیکیشن پہ ڈال دیتے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیسے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے اسپیسیفکلی جو سائن سمٹم بتایا نا وہ ہے ٹرائیجیمینل نیورلجیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اس سے اوور لیپ کرتا ہے وہ ہے ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ ڈسفنکشن. یہ جو ہمارا کان کے سامنے جبڑے کا دونوں طرف جوڑ ہوتا ہے اکٹھا، یہ جو ٹرائیجیمینل نیورلجیا یا یہ جو منہ کی نس ہے اس کا نیورلجیا پین، یہ تو زیادہ تر اولڈ لوگوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ادھر کی پیتھولوجی نہیں ہوتی، جبڑے میں مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مسئلہ دماغ میں جہاں سے نس آ رہی ہوتی ہے ٹرائیجیمینل نرو وہاں پہ ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کے ساتھ اس کا کافی لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی بیسک مینجمنٹ تو وہ نیورو سرجری والے سرجیکل مینجمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن نیورو سرجری کرنا شروع میں ممکن نہیں ہوتا یا نہیں کرنی چاہیے. کنزرویٹو مینجمنٹ میں جو ٹیگرول ہے یہ کرنٹ نما درد ہوتا ہے نا نیورلجیا کا، تو ٹیگرول کی دوائی ایسے ہے جیسے شوگر کی دوائی ہے. ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ کنٹرول بھی کر لیتی ہے لیکن اس کی مقدار بڑھتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے علاج ہیں جس میں اس نس کو کاٹ دیا جائے، جو نس انوالو ہے اوپر کے جبڑے کی یا نیچے کے جبڑے کی جو برانچ ہے اس کو کاٹ دیا جائے، لیکن پھر یہ دوبارہ بھی گرو کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ نس تو ہوتی پیریفرل ہے نا پارٹ، ٹھیک ہے، جڑ کی طرح، جیسے درخت کی جڑ ہے دوبارہ اگ جائے گی. بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ یہ بیماری زیادہ تر بزرگوں میں اور بلڈ پریشر کے پیشنٹس میں ہوتی ہے. لیکن اس کی جو میڈم کمپلین ہمارے پاس آتی ہے وہ تب آتی ہے جب یا تو انہوں نے داڑھ نکلوائی ہوتی ہے یا روٹ کنال ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی. اصل میں داڑھ کا درد بھی بہت شدید ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو زیادہ تر جنرل ڈینٹسٹ یا مریض وہ پہلے اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ داڑھ کا درد ہے. ٹھیک ہے. وہ بعض کا نیورلجیا کے پیشنٹس کا منہ خالی ہوتا ہے اور درد کی جو واضح فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کو منہ میں پلی کرتے ہیں تو پھر درد شروع ہو جاتا ہے، شیو کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، اور کرنٹ لائک ایپیسوڈک پین تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد وہ بہتر ہوتا ہے. شروع میں یہ جو قسطوں میں درد ہوتا ہے نا ایپیسوڈک، یہ چند سیکنڈ ہوتا ہے، پھر چند منٹ ہوتا ہے. تو یہ اس کی اور کرنٹ لائک ہے. تو یہ اس کا ڈائگنوسس ہم سارے کلینکل ہی زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
اچھا میڈم، اورل ہائیجین کے اوپر جیسے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں اس کے اوپر، اورل ہائیجین میں سب سے بہتر ٹائمنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، بینگ اے مسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی حدیث ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میری امت کے لیے گرانا ہوتا تو میں 5 وقت کی وضو کے ساتھ مسواک فرض ہوتی. ٹھیک. اب مسواک وقت کے ساتھ ساتھ مسواک کی بجائے ہم ٹوتھ برش پہ آ گئے، آرٹیفیشل فائبر آ گئے، لیکن وہ جب بھی کریں جیسے بھی کریں کرنا تو ہے. تو اس میں جب بھی ہم وضو کریں یا رات کو سونے سے پہلے، ٹھیک ہے. دیکھیں ایک چیز ہے جہاں استعمال ہوا ہے، اگر وہاں کوڑا پھینک کے چلے جائیں گے اگلے دن آئیں گے کوڑے کی اسمیل ہوگی، ایسے ٹھیک ہے. تو اس کو صاف کر کے، کیونکہ رات میں ہم نے منہ بند کر کے سونا ہے اور 8 گھنٹے اگر نہیں تو 6 گھنٹے بالکل ایسے ہی. وہ ہم نے بیٹھنا ہے. تو وہ بہت ضروری ہے کہ رات کو آپ برش کریں اور فلاس کریں. ٹھیک ہے. جو مسواک ہے نا اس کا ریشہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو مسواک کا آلٹرنیٹو ٹوتھ برش پلس ڈینٹل فلاس ہے. اور ڈینٹل فلاس کرنے کا بھی طریقہ دھاگے انگلیوں پہ لپیٹ کے کریں، وہ جو ایک پلاسٹک پہ ماؤنٹڈ آتا ہے وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ صبح ناشتہ کر لیتے ہیں، وضو کریں صبح کلی کر لیں، اگر رات کو دانت صاف کیے ہوں تو صبح آپ کلی بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. مگر صبح جب آپ دفتر جا رہے ہیں، بچے اسکول میں جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اب ہم مائیں جو ہیں وہ بھی سوئچ ہو گئی ہیں را فوڈ سے ریفائن فوڈ تک میں. ہم سیریل دے دیتے ہیں، کوکیز دے دیتے ہیں، بن دے دیتے ہیں، یہ ساری بریڈ، یہ ساری چیزیں چپکتی ہیں، پراٹھا اس طرح نہیں چپکتا. تو یہ 4-5 گھنٹے بچہ اگر اسکول میں جاتا ہے لنچ بریک تک اس کا منہ خالی رہے گا، بیٹھا ہوگا. ہم بھی جیسے دفتروں میں جاتے ہیں تو یہ پھر ایک ٹائم مل جاتا ہے بیکٹیریا کو. ٹھیک ہے. تو کیڑا لگنے کی جو وجوہات ہیں اس میں وقت بھی اہم ہے. ٹھیک ہے. تو صبح دفتر جانے سے پہلے یا گھر سے نکلنے سے پہلے، ناشتے کے بعد آپ ضرور سادہ بے شک ٹوتھ برش کریں. دوسرا ایک بہت سوال جو میرے سے پوچھا جاتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے جی ٹوتھ پیسٹ بتا دیں، کوئی چنگا یا ٹوتھ پیسٹ دس دو جو نا میرے دانت ٹھیک ہوں. ٹھیک. اس کا جواب یہ ہے کہ منہ کی صفائی بالکل ایک کیمیکل ایکشن نہیں ہے. ٹھیک. ایک بچے کو آپ نا سرف گھول کے کمرہ دھونا ہے آپ نے، تو آپ دے دیں وہ بس پھیلا دے گا تو اس سے نہیں صاف ہوگا جب تک کونوں میں جھاڑو یا وائپر سے صاف نہ کیا جائے. ٹھیک. خوشبو کے لیے آپ سرف بھی ڈال لیں. ٹھیک. تو یہی بات میں کہتی ہوں کہ منہ میں اگر آپ صرف ٹوتھ برش خالی بھی کر لیں، اس کو صاف کریں میکینیکلی. ٹھیک. اندر جھاگ بنانے سے نہیں فرق پڑتا. ٹھیک ہو گیا. وہ ایڈیشن ہے، بن جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ مین مقصد صفائی. مین مقصد صفائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں بچوں میں اور بڑوں میں، جب ہم ان کو منہ کھلا کے ان کا تھروٹ دیکھنا ہوتا ہے یا ٹونسلائٹس میں کوئی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں جو ان کے مسوڑے ہوتے ہیں نیلے پیلے کالے نظر آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بس اس کی وجوہات اسی سے لنک ہے کہ ہم دانت صاف کرتے ہیں، ہم سامنے کرتے ہیں. اس کو ایک اور میں ایگزامپل سے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی اپنی پبلک کے لیے، کہ رمضان میں صبح آپ سحری کے بعد برش کر کے وضو کر کے کرتے ہیں، سارا دن کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ افطاری کے وقت اپنے دانتوں کے اوپر ایک اگر تہ دیکھیں تو ایک چھوٹی سی ایک پیلیکل آئی ہوتی ہے، بایو فلم بھی آئی ہوتی ہے. اب جو ہی آپ کھانا کھاتے ہیں تو جو سموتھ سرفیس ہے وہ تو زبان سے، ہونٹ سے، خراک سے صاف ہو جائیں گی. گڈیریاں کھائیں تو دانت صاف نہیں ہو جاتے ایسے، لیکن جو مسوڑوں کے ساتھ ساتھ ہے وہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح جب ہم برش کرتے ہیں ہم پکڑتے ہیں لمبے لمبے اسٹروک ادھر ادھر، یہ وہ ہم نے تو صاف کر دیا، لیکن ہم مسوڑوں کے ساتھ صاف نہیں کرتے. ٹھیک. اور ریفائن کام کے لیے آپ کے ہمیشہ اسٹروک چھوٹے ہوتے ہیں. آپ پینٹنگ کریں نا، خوبصورت بنانی ہو تو اسی لیے اسی طرح برش کرتے ہوئے بھی آپ بڑے اسٹروک کی بجائے ٹارگیٹڈ ایریا دانتوں کو ڈیوائڈ کرتی ہوئے جو برشنگ ٹیکنیکیں کریں تو پھر وہ جو پتھر نما اوور دا پیریڈ آف ٹائم جم جاتا ہے نا، پلاہٹ ہو جاتی ہے، پلاہٹ ہو جاتی ہے، کیلکولس جم جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات ایک اور جو چیز ہے، ہم ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، ہم تو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے اور ہم اسٹرگل کر رہے ہیں ہر چیز میں. عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد آپ جا کے دانتوں کا چیک اپ معائنہ کروائیں، اور اس میں سب ترقی یافتہ ملکوں میں وہ کلیننگ کر دیتے ہیں. ٹھیک. یہ ایک روٹین ہے، جیسے خواتین آج کل فیشیل کراتی ہیں یا گاڑی کی آپ سروس کراتے ہیں
تو یہاں پہ تو ہمیں یعنی یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ ایکسٹرنل ماؤتھ کی ساری صفائی کرواتے ہیں اس طرح انٹرنل کی بھی ضرورت جی یہاں پہ تو ہمیں جب تک درد نہ ہو، بے شک مسوڑے روتے رہے، خون بہتا رہے، برش کے وقت ہم کہتے ہیں نہیں، خون تبھی بہتا ہے نا کہ جب وہاں پہ کوئی ایشو ہے، بالکل ایسے. لیکن جب تک ہمیں درد نہیں ہونا یا کوئی سوجن نہیں ہونی تب تک ہم نے جانا نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جیسے آپ نے برش کی بات کی کہ برش اگر ہم نے کرنا ہے یا مسواک کرنی ہے، یا لوگ کچھ سک کا استعمال کرتے ہیں یا ڈفرینٹ قسم کی اور ٹولز استعمال کرتے ہیں، تو اس کا بہترین اینگل کیا ہونا چاہیے؟ بہترین اینگل یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دانت جو ہے اس طرح سے ہے، تو آپ نے کیونکہ مسوڑے کے ساتھ ساتھ صاف کرنا ہے نا، تو آپ 45 کے زاویے پہ رکھیں. ٹھیک ہے. اور سیگمنٹ وائز رکھیں. ٹھیک ہے. تو پچھلے 2-3 دانتوں میں رکھ کے اس کو ہلکا سا، یہ جیسے اگر اوپر کا ہے تو یہ والا اینگل ہو، پھر آپ اگلے 2-3 دانتوں میں آئیں، پھر ادھر سے آئیں، پھر آپ ہر طرف کرنا ہے، باہر سے کریں، اندر سے کریں، اسی طرح نیچے والے دانتوں میں باہر اور اندر سے کریں، تو پھر اچھی صفائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو آج کل تو یوٹیوب پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ بے تحاشا، ایون میری بھی ویڈیوز پڑی ہے جس پہ السٹریٹ کر کے پوری دنیا میں ہر زبان میں ویڈیوز پڑی ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا دیکھا جا اینگل سکتا ہو. ہے، سیکھا جا سکتا ہے. برش اور فلاس کا بہتر استعمال. ڈاکٹر صاحب پان، سگریٹ، چونا یہ ہمارے ملک میں عام ہے، اس کے اورل ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں اور منہ کے اندر کی بیماریاں اس سے کیسے بڑھتی ہیں؟ دیکھیں پان بھی خوشی کے لیے کھاتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے، سگریٹ، چھالیا، یہ ساری ہماری عادتیں ہیں. ہم برے صغیر کے لوگ ویسے ہی جینیٹیکلی منہ کے کینسر کے لیے پرون ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت جو پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں کراچی میں پہلے نمبر پہ، ادھر لاہور میں عورتوں میں بریسٹ کینسر اور مردوں میں لنگ کینسر کے بعد منہ کا کینسر ہے. ٹھیک. عالمی ادارہ صحت نے ایک چند سال پہلے ایک پریڈکٹ کیا تھا کہ 2030 میں تک ساؤتھ ایشیا میں ہم جو ہے منہ کی جو کا کینسر ہے یہ وبائی صورتحال ہوگا. ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف کینسر ریسرچ IARC جو ڈیفائن کرتی ہے کہ کون کون سی چیز کینسر ہے اور کینسر کازنگ ہے، ٹھیک، اس میں کون کون سی ڈیفینیٹ ہے اور کون کون سی زیادہ ہے جس سے ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو اس میں یہ ساری چیزیں ود سائنس ود ایویڈنس پروو ہو چکی ہیں. پان، چھالیا، سگریٹ، نسوار جو کہ اسموک لیس ٹبیکو ہے، یہ ساری چیزیں منہ کے کینسر کی وجہ ہے. ٹھیک. اب ایک پان والے کو ہم منع کریں یا اسموکر کو منع کریں کہ آپ نہ پئیں کینسر ہوگا، وہ تو کہتے ہیں ہمارا تو پورا خاندان پان کھاتا ہے، کسی کو کینسر نہیں ہوا. اس میں یہ پبلک کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پورے خاندان میں پان کھانے کے بعد کینسر نہیں ہوا، لیکن پان کھانے والوں کو زیادہ چانس ہے نارمل یا پان نہ کھانے والے سے منہ کا کینسر ہونے کے لیے. ٹھیک. اور اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، خود سے پیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوتا، عادتیں تو بدلنے کے لیے ہوتی ہیں، بدلی جا سکتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ہم ایک چیز اور، اسپائسی فوڈ یا اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں ببل چائے، کافی، اس کا زیادہ استعمال بھی آپ کی اورل ہیلتھ میں کوئی افیکٹ ڈالتا ہے؟ دیکھیں منہ کی ایک جلد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کے لیے ایک بیریئر بنایا ہے. ہم میکسیکن لوگ، میڈیٹرینین لوگ اور ہم ساؤتھ ایشیا والے، ہم بہت مرچیلا کھانا کھاتے ہیں، ہم بہت اسپائسز کھاتے ہیں. اور اگر آپ کینسر، اورل کینسر کے وہ گلوبل چارٹ دیکھیں تو انہی علاقوں میں سب سے زیادہ کینسر ہے. ٹھیک ہے. ایک اریٹنٹ ہے نا، کنٹینیوس اریٹنٹ. ہاں جی ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو اورل ہائیجین کے اوپر ہم اپنی گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام اور میرے ساتھ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر آصفہ اقبال موجود ہیں جو کہ اورل ہائیجین ایکسپرٹ ہیں اور پیتھولوجسٹ ہیں، ڈینٹل سرجن ہیں. تو ہم ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم جتنا بھی مواد نکالا جا سکتا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، تو ڈفرینٹ اینگل سے ڈفرینٹ سوال جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی ہائیجینس کو بہتر کیا جا سکے. جی میڈم، جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں جیسے ہم ایکسٹریم مرچیلا کھانا کھائیں اور بہت مرچ مسالے کھائیں، وہ معدے تک کو خراب کر دیتا ہے، جو معدہ جس میں خود تیزاب ہے. بالکل ایسے ہی. تو منہ کی بھی جلد ایک جلد ہی ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے، جوں جوں زندگی گزرتی ہے اس میں پھر افیکٹ آتے ہیں.
اور اس میں ایک اور جو چیز ہے، اگر لائف سٹائل کی بات کریں تو آج کل بہت سارے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ کو بھی پوچھتے ہوں گے کہ یہ ایچ پی وی کی جو ویکسینیشن ہے، جی جی بالکل. تو لائف سٹائل میں جو ہیومن پیپلوما وائرس ہے ایک وہ بھی ہے، کیونکہ ہمارا زندگی کا طرز زندگی کافی بدل چکا ہے، اور ظاہر ہے ہماری بچیوں میں سروائیکل کینسر کی ڈیفینیٹ کاز تو ہیومن پیپلوما وائرس ہے، بالکل ایسے ہی. لیکن زبان کی بیس آف ٹنگ اور فیرنجیل کینسر جو ہے اس میں بھی ہیومن پیپلوما وائرس ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے جب میاں بیوی رہتے ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے رہتے ہیں یہ ان کی ذاتی بات ہے، کیونکہ اس سے بیماری پھیلنے کا بڑھنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو میرا اسی توسط سے ہے کیونکہ میری ریسرچ بھی اسی پہ تھی. تو اچھا، جب ہم ایچ پی وی ویکسین کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ یہ بچہ دانی کے منہ کے کینسر کی ویکسینیشن ہے، تو کیا اس کے اندر باقی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو 5-6 قسم کے باقی کینسر ہیں ان کو بھی یہ پروٹیکٹ کرتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایچ پی وی صرف سروائیکل کینسر کے ساتھ نہیں ہے، ٹیسٹیکولر کینسر کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. صرف بچیوں کو نہیں بلکہ مردوں میں بھی اگر کوئی کینسر ہے تو اس ہاں کو جی بھی لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو بھی لگایا جاتا ہے. ٹھیک. ایچ پی وی ویکسینیشن. جی جی. سیکنڈلی جو فرینجیل کینسر ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ پریولنس ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں مور دین 20 ٹائپ آف کینسرز آر ایسوسیٹڈ ود ایچ پی وی. ٹھیک ہے. اور اس کے اسٹرین بھی کافی زیادہ 200-250 طرح کے تو ایچ پی وی ہیں جو آپ کے موقع نکلتے ہیں اکثر لوگوں کے، وہ بھی تو ایچ پی وی سے ہیں ایسے ہی، لیکن وہ بینائن والا ہے. ٹھیک ہے. تو ملیگننٹ بھی جہاں بینائن، آپ میرے سے زیادہ پبلک جنرل پریکٹس کو دیکھتے ہیں، موقع بھی بہت ہمارے یہاں کامن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. موقع یا مسے کہا جاتا تھا، ایسے ہی، تو پھر وہاں ملیگننٹ بھی ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو ہماری تو ایچ پی وی بہت کامن ہو چکی ہے. ہم نے مختلف ریسرچز ہوئی ہیں جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اسکن میں، نیلز میں، بلڈ میں، ان ساری جگہوں پہ اگر وہ وائرس ملیگننٹ اسٹرین ہے تو پھر ہمیں ویکسینیشن کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے کلینکل ٹرائل میں ایسے پیشنٹ بھی رپورٹ ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں تو وہ آ کے یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب میں برش کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو مجھے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، میرے جو گمز ہیں وہاں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی بیسک ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی بیسک ریزن وہ جو پتھر نما پلاک ہے جو نرم ہوتا ہے لیکن مٹی جیسے پڑی پڑی سخت ہو جاتی ہے، اسی طرح جو پلاک سافٹ ہوتا ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے نیچے والے دانتوں میں زبان کی طرف، اوپر والے دانتوں میں گال کی طرف، اور وہ پھر کھانا پھنسنا بھی شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آہستہ آہستہ مسوڑے جو ہیں وہ اس کی ہڈی گھلتی جاتی ہے، کھانا پھنس رہا ہوتا ہے اور زیرہ دھنیا صاف کرنے پہ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بات نہیں، وہ تو ہمارا کام ہے نا. ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ اس کو صاف رکھیں تو بلیڈنگ نہیں ہوگی، اور جا کے آپ سکیلنگ کرائیں. اب سکیلنگ کے بارے میں نا لوگوں کی بہت میتھس ہیں. ڈاکٹر صاحب سکیلنگ کرانے نال دند میرے کمزور ہو گئے. ٹھیک ہے. جب تسی اوتھے پتھر جمائے ہوئے سی تو پھر وہ جب اتریں گے تو پھر وہ ایسے ہی ہڈی، جبڑے کی ہڈی، جو مسوڑے کی ہڈی بڑی نازک چیز ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ہر وقت اس سے کھاتے پیتے رہتے ہیں تو اس کو صاف رکھیں گے تو ہڈی نہیں گھلے گی. ٹھیک ہے. اور اس کو صفائی کے لیے برش اور مسواک صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے یہ مسائل نہیں ہوتے، نہ مسوڑے سوجتے ہیں، نہ خون آتا ہے، نہ کھانا پھنستا ہے. ٹھیک. تو یہ پھر مسائل بہتر رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیلشیم، میگنیشیم اور منرلز ڈیفیشنسی کیا یہ بھی آپ کی اورل ہائیجین اور آپ کے مسوڑوں اور دانتوں کو کمزور کرتی ہے؟ جی، ایک ہوتا ہے کہ پیدائش سے پہلے اور جب دانت بن رہے ہوتے ہیں یا ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں اس وقت تو آپ کی کیلشیم ہے اور میگنیشیم، فاسفیٹ، باقی ان کا ہونا، اس وقت دانت بن رہے ہیں، اس وقت کمی بیشی کسی بھی چیز کی ہمیں دانتوں میں یا ہڈیوں میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ بعد میں دانت جو ہے وہ ایک دفعہ چیز بن جائے تو وہ ایکسچینجبل کیلشیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بڑے ہو کے یہ سوچیں کہ کیلشیم لینے سے یا وائٹامن ڈی لینے سے یا وائٹامن سی سے ہمارے دانت مضبوط ہوں گے. دانت نہیں مضبوط ہوں گے، آپ کے جبڑے کی ہڈی اور باقی آپ کی ہڈیاں ٹھیک رہیں گی. تو دانت ایک دفعہ جب بن جائیں پھر تو وہی ہوتا ہے، لیکن جب بن رہے ہوں تو بچوں میں بہت ضروری ہے. اور بچوں میں جو سب سے جو عادت ہے کیلشیم کو ڈسٹرب کرنے کی وہ فزی ڈرنکس ہیں. ٹھیک ہے. تیزابیت والے ڈرنکس ہیں
دودھ کا دانت ایک بچے کا نکلا ہو، آپ اس کو نا کسی بھی فزی ڈرنک میں تھوڑے سے میں رکھ دیں، 3-4 دن بعد نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اور کیلشیم ایبزارپشن کے لیے بھی ایسیڈک پی ایچ میں کیلشیم ایبزارب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ماں کو میں خاص طور پہ کہتی ہوں کہ بالکل بچوں کو فزی ڈرنک نہ دیں، اور دودھ اور دہی، بے شک ہمیں تو لاہور شہر میں ویسے ملتا تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ملتا ہے ضرور دیں. ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحب منہ کے اندر چھالے، زخم یا وہاں پہ السر بن جانا، اس کی بیسک کاز کیا ہوتی ہے اور ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ منہ کے چھالے یا زخم، اس کی تو کاز کی بڑی ایک لمبی لسٹ ہے. ایک ود کوشن آف، میں یہ ابھی کہنے لگی ہوں ساری باتیں، کہ ہم جب بات کرتے ہیں منہ کے چھالے یا زخم کی، تو اس میں کچھ چھالے تو ایسے ہیں جیسے ایفتس السر ہے، امیون میڈیٹڈ ہیں، کچھ نہیں ہوا اس میں، کچھ دنوں بعد اسٹریس سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک. کوئی اینٹی بایوٹک لی ہیں اس کے بعد ہیں، فیور کے بعد ہیں. یہ ایفتس السر منہ کا پک جاتے ہیں اور ہفتے میں یا 10 دن میں یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو زخم ہے جو درد نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم کینسر کے لیے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اور اگر آپ کا کوئی منہ کے اندر زخم، زبان پہ، گالوں پہ ایسا زخم ہے جو کہ درد نہیں کر رہا، وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی آپ کو شارپ دانت تھا، ٹوٹا ہوا دانت تھا، کوئی فلنگ تھی وہ چبھ رہی تھی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک، تو وہ اس کو آپ ٹھیک کرا کے اگر دانت کو وہ نکلوا لیا جائے یا اس کو اسموتھ کرا لیا جائے، پھر بھی 2 ہفتے بعد وہ رہے اور آپ کو درد اس طرح نہ ہو، اور گردن میں اگر کوئی گلٹی بھی ہے تو پھر یہ کینسر کی پکی علامات ہے. بایوپسی کر کے ڈیفینیٹ ڈائگنوسس ہو جاتا ہے. ٹھیک. سو ہم کچھ انفیکشس ڈیزیزز جیسے بیکٹیریل ٹی بی ہے، سفلس ہے. سفلس اب ہمارے ہاں اتنی نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہے نا ہماری پیریفری میں. ٹھیک ہو گیا. تو چھالے بن جائیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کینسر ہی کی طرف جائیں، مگر درد، اگر میں اس کو پریسائزلی کہوں کہ جن چھالوں میں یا منہ پکنے پہ درد ہوتا ہے اس سے نہ گھبرائیں، وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن جن سے درد نہیں ہوتا ان سے پلیز آپ ڈاکٹر سے ضرور ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اورل ڈیزیز یا ہم ڈینٹل کے متعلقہ کوئی کام اگر عام مریض ایک سمجھے کہ وہ اس کی اگر لیب انویسٹیگیشن کروانا چاہے تو کون سے ایسے ٹیسٹ اس سے ریلیونٹ ہیں جو ان کو کروانے چاہیے؟ اس میں لیب ڈائگنوسس کا کوئی خاص رول نہیں ہے، کلینکل ایگزامینیشن کا، کلینکل کا رول ہے. آپ ایک مستند ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، آپ یہ ضرور پوچھیں کہ وہ جو اوزار استعمال کر رہا ہے اس کی اسٹرلائزیشن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہاں ہمارے ہاں تعیت بھی بہت ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. یہاں تو درباروں کے باہر دانت نکال رہے ہیں، سڑکوں پہ بھی، ریلوے اسٹیشن کے باہر، اور وہ سستے بھی نکالتے ہیں. دیکھیں جو ڈینٹسٹری ہے نا، یہ اس کی شروعات تو ایک جو ہمارے بیسک جی وی بلیک صاحب تھے وہ کارپینٹر تھے، تو ڈینٹسٹری نے ایوالو ود دا میکینکس اینڈ فزکس تو کیا ہے. وی ڈو آرٹ اینڈ سائنس. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ جو ہے سائنس کو نہ بھولیں، اور خاص طور پہ کراس انفیکشن اس کو ضرور دیکھیں. اور باقی جو ہے وہ جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ باہر اسٹیشن پہ بھی نکالتے، میرا ایک حکیم کے ساتھ لائیو مناظرہ تھا تو اس نے مجھے کہا کہ ہماری جو ڈگری ہوتی ہے نا وہ FTJ ہوتی ہے، فاضل طب جراح. وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری جراحی پہ قبضہ کر کے سرجری آپ نے نکال لی ہے. دیکھیں جو جراحت ہے نا، ویسے تو بات ایک لحاظ سے میں ان سے متفق ہوں. اگر آپ بو علی سینا کی دیکھیں یا خوارزمی، انہوں نے ہماری ڈینٹسٹری کے جو بیسک انسٹرومنٹ ہیں یا سرجری کے انسٹرومنٹ انہی کی جو ہے ایجاد ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو ایکسپلائٹ کرے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں دانت میں کیڑا لگنا، پھر اس کا ڈائگنوز اور اس کا ٹریٹمنٹ یا اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ بچوں میں جو کیڑا لگتا ہے وہ یوزلی اس سطح پہ لگتا ہے جس میں آپ چبا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اس وقت جو ہے باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، بچوں کے دانتوں میں کتنا کیلشیم تھا، کتنی منہ کی بیکٹیریا کیسے ہیں. ٹھیک. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ منہ کی جو کیوٹی ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈرٹیسٹ کیوٹی. ٹھیک. کیونکہ اس میں بہت نمبر آف مائکروبز میکسیمم نارمل فلورا میں. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو کہ بہت پاورفل ہے کیڑا لگانے میں. ٹھیک. اور وہ بچوں میں وہ تھوڑے فرق ہوتے ہیں
اور بڑوں میں جو زیادہ تر کیڑا لگتا ہے وہ لگتا ہے دانتوں کے درمیان. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ مسوڑے کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے, کھانا پھنس رہا ہوتا ہے, اور مریض کہتا ہے دانت بالکل ٹھیک ہے, میرے پاس آتے ہیں کلینک میں کہتی ہاں جی کوئی نہیں کیڑا آپ کے لگا ہوا, کیونکہ مجھے بھی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک. لیکن جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک غار سا بنا ہوتا ہے, کچھ دنوں بعد وہ دانت ٹوٹ جاتا ہے ایک کونے سے, تو وہ غار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, یا ریڈیوگراف پہ. ٹھیک ہے. تو بڑوں میں جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ فلاس کریں اور جہاں کھانا پھنسے. بچوں میں یہ ضروری ہے کہ جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز میں انہوں نے لمٹ کر دیا کہ بچوں کو اپنے چاکلیٹ, ٹافیاں, یہ ساری دانتوں پہ چپک جاتی ہیں نا مٹھاس کے ساتھ, یہ نہیں. اور دوسری جو بہت اہم بات ہے, مائیں نا فیڈر جو دیتی ہیں اس میں چینی ڈال کے اور رات کو سوتے ہوئے. اب اس میں جو میٹھا اور پوری رات, تو کیڑے کی ریسیپی پوری, اس کو سپیس مل جاتی, پوری ریسیپی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے میرا. جی جی. منہ سے اسمیل آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے منہ سے اسمیل کیوں آتی ہے؟ منہ سے اسمیل آنے کی زیادہ تر لوگ کہہ دیتے ہیں جی میرا تو معدہ خراب ہے. جی ایسے ہی. جب منہ کھولیے تو معدہ نہیں خراب ہوتا, دانت خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیڑا لگا ہوتا ہے, وہاں پہ سڑان پڑی ہوتی ہے, مسوڑے خراب ہوتے ہیں, گل سڑ کے دانت پڑے ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کی جڑیں. اور یہ میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو کہ ایجوکیٹڈ ایک بڑے شہر میں جہاں پہ ہر ہیلتھ کیئر سروس ہے, اور وہاں پہ یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے. بلکہ جو ہمارے دیہات کے لوگ ہیں ان کے دانت ہم سے تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ٹافی چاکلیٹ کم کھاتے ہیں, ریڈیا زیادہ کھاتے ہیں, را فوڈ زیادہ کھاتے ہیں, بچپن میں انہوں نے دودھ زیادہ پیا ہوتا ہے, تو ان کے بہتر ہوتے ہیں. ہم شہریوں کے دانت اس لیے زیادہ خراب ہوتے ہیں. تو لوکل کاز پہلے ہے. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر جو ہے معدے کی خرابی وہ بھی کچھ لوگوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں. جی. ڈاکٹر آصفہ اقبال کا پبلک کے نام اورل ہائیجین کے متعلقہ کیا پیغام؟ میرا یہ پیغام ہے کہ پہلے تو ایک دفعہ اپنے آپ کو متوازن خوراک, متوازن طرز زندگی میں رکھیں اور مثبت رہیں. یہ جو ہم پبلک اویئرنیس میسیجز کرتے ہیں, ہم آگاہی کے پروگرام کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جس تکلیف میں سے دیکھیں اس میں سے تو نہیں گزر رہے, اور آپ اس کو مت طاری کریں جو آپ پہ بیماری نہیں ہے, اور مستند ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. اور لازمی نہیں ہوتا کہ آپ مہنگے کلینک پہ, پرائیویٹ کلینک پہ جائیں. اس وقت لاہور میں ہی 10 ٹیچنگ ڈینٹل ہاسپٹلز ہیں پرائیویٹ, بالکل, جو کہ جہاں پہ آپ اپنا علاج مناسب پیسوں میں ود گڈ اسٹرلائزیشن, گڈ پروٹوکول کنسلٹنٹ سے کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سرکاری اداروں پہ بہت پریشر ہے, لیکن تقریباً لاہور کے ہر کونے میں ایک پرائیویٹ ڈینٹل ہاسپٹل افیلیٹڈ ود اے ڈینٹل کالج ہے, تو وہاں جائیں اپنا علاج کریں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کی تشریف آوری اور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اورل ہائیجین کے متعلقہ دانتوں میں کیڑا لگنا, روٹ کینال ہونا, دانتوں میں درد ہونا, منہ کے اندر چھالے, آبلے, السر, یا منہ کے اندر فنگل انفیکشن کا ہو جانا, یا آپ کے مسوڑوں کا پھول جانا, یا اس میں سے تھوک, یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی طرح کی بلیڈنگ آنا, ان سارے موضوعات پر ہم نے مدلل گفتگو کرنے کی بھرپور کوشش کی, اور ہمارے ایکسپرٹ نے بیسڈ آن سائنس ساری چیزیں آپ کو آسان الفاظ میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. آپ کو ہمارے اس پروگرام سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, کمنٹ باکس میں آئیں, ہم آپ کی جتنے بھی کومنٹس ہوتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگتا ہے تو اپنے سوشل میڈیا ٹولز کے اوپر اس کو شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے. مجھے ڈاکٹر آصفہ اقبال اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے سوالوں جو آپ کے ساتھ نئی تھیوری لے کے دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.